الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے معنی، اس کے مطالب سماعت کیے تھے کہ روزے کا لغوی معنی اور شرعی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں، وہ سماعت کیا تھا۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل سماعت کرتے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا، روزے کی فرضیت کب سے ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزہ جو ہیں تو اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال اعلان نبوت کیا اس کے 15ویں سال یعنی جو ہجری سال ہے 2 ہجری کو یہ روزہ فرض ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی آیت مبارکہ سماعت کی تھی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ 2 باتیں ایسی ہیں جن کا خاص طور پر اللہ عز و جل نے ذکر کیا، اور اول یہ کہ عبادت صرف تم ہی پر فرض نہیں، عبادت جو ہے تو تم ہی پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ عبادت جو ہے، روزہ جو ہے تو یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ جو روزہ ہے وہ صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ چنانچہ تفسیر کبیر و تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورے کا روزہ فرض رہا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے کل کے دن بھی سماعت کیا تھا کہ لعلکم تتقون، جو اللہ عز و جل نے فرمایا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے کئی ایک باتیں سماعت کی تھی کہ بندے کے سامنے سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ پھر بھی سب چیزوں سے رک جاتا ہے اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، روزہ اس لیے فرض کیا گیا۔ اور شریعت کے تمام احکام کا مقصد مومنین کو متقی بنانا ہے۔ شریعت مطہرہ کا، ان کے احکامات کا مقصد جو ہے تو وہ مومنین کو متقی بنانا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے اور متقی بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ بار بار کئی جگہ ہم نے سماعت کیا ہوگا، اور کئی جگہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اتقوا اللہ جو ہے تو بعض جگہوں پر آتے ہی ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ، اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر کر کے تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یوں تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات سب کے سب ایسے اعمال ہیں جن سے قرب خداوندی کی نعمت اور اللہ کا خوف دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔ یہ سب عبادتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ عز و جل کا قرب ملتا بھی ہے، اور اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے اس کا خوف بھی دلوں میں آتا ہے۔ لیکن بالخصوص روزے کے تعلق سے جو ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ بالخصوص روزہ تقوی کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو تقوی کی تربیت کا جو ہے تو بہترین ذریعہ روزے کو کہا گیا، اور کہ روزہ دار جو ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کا حرام ہو جانا بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ روزہ دار جو ہوتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اللہ عز و جل کے خوف سے، اس کے حکم سے، اس پر جو چیزیں حلال تھی وہ اس کا حرام ہونا بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سماعت کیا تھا کل کے دن کہ کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، لیکن روزہ رکھ لیا تو اب اس کے لیے وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ بیوی اس پر حلال تھی
لیکن روزہ رکھ لیا تو بیوی سے اب اگر وہ قربت اختیار کرتا ہے تو اس کا روزہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کو جو ہے تو پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ روزہ دار جو ہے تو اللہ عز و جل کے خوف سے اس کے حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کا حرام ہو جانا بھی تسلیم کر لیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جبکہ کھانے پینے کی ہر چیز اسے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو روزہ جو ہے تو وہ ہمدردی اور غمگساری نیز تعاون کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے، لوگوں میں تعاون کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ اور روزہ دار جو ہے تو روزہ اطاعت و فرمانبرداری اور اظہار عبودیت کا بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کے بندے ہونے کا بہترین نمونہ ہے روزہ۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی لذتوں سے اللہ عز و جل ہمیں مالا مال فرمائے، روزے کے برکتوں سے اللہ عز و جل مالا مال فرمائے، اللہ عز و جل اپنا قرب عطا فرمائے، ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ زندہ باد۔